بسم اللہ الرحمن الرحیم. نالج مینجمنٹ میں ٹاپک ہے نالج ایکوزیشن. ٹھیک ہے، یعنی نالج کو کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو کلیکٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے. اس کو کہتے ہیں نالج ایکوزیشن. واٹ از لرننگ. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ سیمسٹر کا ہے اور لیکچر نمبر 2 ہے، نالج ایکوزیشن. ٹھیک ہے. لرننگ کین ریسائڈ آؤٹ سائڈ آور سیلف. یعنی لرننگ کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے، باہر جو کچھ ہے، ہم اس کو اندر لے کے آئے، اپنے ذہن میں لے کے آئے. اس کو کہتے ہیں لرننگ. یعنی لرننگ کین ریسائڈ آؤٹ سائڈ آور سیلف. لرننگ ریسائڈ کرتا ہے باہر جو کچھ ہمارے ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی باہر سے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اندر ذہن میں نقش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لرننگ. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو گیٹ نالج، یعنی نالج ایکوزیشن. ہاؤ ٹو گیٹ نالج کا مطلب ہے نالج ایکوزیشن، یعنی نالج کو کس طرح حاصل کیا جائے. دیر آر 4 تھیوریز آف نالج ایکوزیشن. نالج ایکوزیشن کیا ہے، اس کی 4 تھیوریز ہے کہ واٹ از نالج ایکوزیشن. ٹھیک ہے. ایک ہے بیہیویئرزم، یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، یہ بیہیویئرزم بیہیویئر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بیہیویئرزم ہے یہ آپ کو نالج ایکوزیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ کون سی تھیوری ہے، اس کو ذرا سمجھے. بیہیویئرزم مین اٹ از اے لرننگ تھیوری بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ بیہیویئر کین بی کنٹرولڈ اور موڈیفائڈ based on the antecedent and consequence of behavior. یعنی یہ جبلتی طور پہ آپ کا جو بیہیویئر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ خود بہت آپ کو سکھاتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. باہر سے جو کچھ بھی ہے آپ ذہن میں اندر، یعنی ایون کی آبزرویشن سے آپ کافی ساری چیزیں بندہ سیکھ لیتا ہے. تو بیہیویئرزم از اے لرننگ تھیوری بیسڈ آن آئیڈیا دیٹ بیہیویئر کین کنٹرول. وہ آئیڈیا جو آپ کے رویے کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے یا موڈیفائڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیسڈ آن انسیڈنٹ اینڈ کنسیکوینسز آف بیہیویئر. ٹھیک ہے. یعنی بیہیویئرزم آپ کی جو بیہیویئر ہے اس کی آئیڈیا کو کنٹرول کرنے کا نام ہے اور موڈیفائڈ کرنے کا نام. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ بائی بیہیویئرسٹ آئیڈینٹیفائی کنڈیشننگ ایز اے یونیورسل لرننگ پروسیس. یعنی ایکسپیریمنٹ بائی بیہیویئرسٹ آئیڈینٹیفائی کنڈیشننگ ایز اے یونیورسل لرننگ پروسیس. یہ ایک یونیورسل لرننگ پروسیس ہے کیونکہ بیہیویئر کا اپنا ہر ایک جو بیہیویئرسٹ ہے، جو بیہیو کرتا ہے، وہ خود بخود کنڈیشنلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یونیورس لرننگ پروسیس کو. دیر 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف کنڈیشننگ ایچ یالڈنگ، یعنی ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے. کس طرح؟ ڈفرنٹ بیہیویئرل پیٹرن. یعنی 2 ٹائپ کے کنڈیشن ہے، اس میں دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. یالڈ اپنا اس کا جو ریزلٹ ہے دونوں کا ڈفرنٹ ہے. نمبر 1 کلاسک کنڈیشن. ٹھیک ہے. کلاسک کنڈیشننگ کیا ہے؟ یعنی بیہیویئرزم میں 2 کنڈیشن ہے. دیکھیں، آئیڈینٹیفائی کنڈیشننگ ایز یونیورس لرننگ، اور دیر آر 2 ٹائپ آف کنڈیشن ان بیہیویئرل پیٹرن. بیہیویئرل پیٹرن میں کون سی کنڈیشن ہے؟ کلاسک کنڈیشننگ. کون سی ہے؟ اکرز when a natural reflex respond to stimulus. یعنی آپ کے اسٹیمولس میں جو نیچرل چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہے اور رسپانڈ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کلاسک کنڈیشن. We are biologically wired so that certain stimulus will produce a specific response. یعنی ہمارا جو بدن ہے، ہمارا جو انسانی
بیہیویئر ہے یہ ایک وائر کی طرح ہے، یعنی ایک تسلسل ہے اس میں، اور سرٹن سٹیمولی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اور اسپیسیفک رسپانس ہر ایک چیز کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ون ہے. اسٹیمولی کا مطلب کیا ہے؟ تھنگس آر ایونٹس دیٹ روز آر انرجی ان سم ون آر سم تھنگ. ٹھیک ہے، اسٹیمولی کا مطلب ہے کہ جو کچھ ایونٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکر ہو رہے ہیں. ایونٹ پالو کیا چیز ہے؟ یہ ہے کلاسک کنڈیشننگ. یہ دیکھیں ذہن میں اس کا ایک کنڈیشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں یہ بجاؤں گا، بٹن دباؤں گا تو ادھر دا بل ول رنگ. ٹھیک ہے، اور پھر بل رنگ کرتا ہے اور یہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا. جان بی واٹسن کیا کہتا ہے؟ لٹل ایلبرٹ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس نے یہ دیکھ لیا، اس کا بیہیویئر ڈر گیا یہ بچہ. تو لٹل ایلبرٹ کیا ہوا؟ ڈر گیا. یعنی یہ اس نے اپنا بیہیویئر دے دیا اور بیہیویئر کے ذریعے اس نے سیکھا کہ کس چیز سے بندہ ڈرتا ہے. یہ دیکھیں بینگ، بوم، کریش. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ رو پڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو انکنڈیشنل اسٹیمولی ہے آر اسٹیمولی دیٹ انویریبلی کاز an organism to respond in a specific way. loud noises. ٹھیک ہے، تیز آواز آ رہی ہے تو یہ نیچرلی کیا ہوتا ہے جب ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے، ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ خود بخود ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رو رہا ہے کوئی اور بہت زیادہ شور اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، انکنڈیشنل رسپانس دیٹ ٹیک پلیس ان اے آرگنزم whenever an unconditional stimuli occur. یہ دیکھیں کرائنگ، بچہ رو رہا ہے انکنڈیشنلی اور وہ ہمیں بہت زیادہ اس کی وجہ سے شور پیدا ہو رہا ہے. کنڈیشن جو اسٹیمولی ہے وہ کیا ہے؟ اوریجنلی نیچرل اسٹیمولی دیٹ از اے paired with a unconditional stimuli and eventually produce the desired response in organism when presented alone. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشنلی ہے، یعنی کسی چیز کو دیکھ کے رونا. انکنڈیشنلی خود سے کبھی کبھار بچہ خود سے روتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کچھ دیکھ لیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور بچہ روتا ہے، وہ انکنڈیشنلی ہے. اور یہ بچے نے ایک چیز دیکھ لی جانور وغیرہ اور اس سے وہ ڈر گیا اور اس نے رونا. بیہیویئرل اور اپرنٹ کنڈیشننگ، یہ کیا چیز ہے؟ اٹس کنڈیشن occur in a this condition occur when a response to a stimulus means an event is reinforced. ٹھیک ہے، basically operant conditioning is a simple feedback system. یعنی جو operant condition ہے، یہ والا operant conditioning اور behavioral conditioning، یہ کیا چیز ہے؟ یہ stimuli reinforce ہوتا ہے اور ایک سمپل فیڈ بیک کی وجہ سے یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. if a reward or reinforcement follows the response to a stimuli, then the response became more probable in a future. یعنی اگر کسی وجہ سے ہے دوبارہ ری انفورسمنٹ کی وجہ سے یا فیڈ بیک کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے یا رسپانس آپ دے رہے ہیں تو اس کو ہم پرابیبل رسپانس ان فیوچر کہیں گے. یعنی ایک پرابیبل، یعنی پہلے سے چونکہ ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا تھا، ہمارا آبزرویشن تھی، ایکسپیریمنٹ تھا، تو اگلی دفعہ جب ہوگا تو ہمیں ان سے ہم مانوس ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے. کاگنیٹزم یا کاگنیٹیو بیہیویئر. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کاگنیٹیوزم is a learning theory developed by John Piaget in which a child، یعنی یہ کون سی تھیوری ہے؟ اس تھیوری میں کیا ہوتا ہے؟ a child develops cognitive
pathway in understanding and physical response to experience. یعنی ایک کاگنیٹزم میں کیا ہوتا ہے, ایک بچہ خود بخود ڈیولپ ہوتا ہے, خود بخود وہ راستہ اور سیکھتا ہے انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, اور فزیکلی رسپانس بھی دیتا ہے مختلف چیزوں کا, ٹھیک ہے. کاگنیٹو جسے ہم کہتے ہیں, کاگنیٹیوزم از اے لرننگ تھیوری دیٹ فوکس آن ہاؤ انفارمیشن از ریسیوڈ, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک لرننگ تھیوری ہے جس میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے انفارمیشن مل گئی ہے. آرگنائز, اسٹور اینڈ ریٹریو بائی دا مائنڈ. یہ آرگنائز ہوتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اور ہم پھر اس کے بعد ریٹریو کرتے ہیں. ود افیکٹو کاگنیٹو پروسیس learning is easier and a new information can be stored in the memory for a long time. ٹھیک ہے, یعنی اس کے ذریعے, کاگنیٹو کے ذریعے ہماری جو لرننگ ہے وہ لانگ ٹائم پر ہمارے انفارمیشن اسٹور ہو جاتی ہے, یعنی بہت اہم ہے یہ. کنسٹرکٹیوزم کیا چیز ہے؟ کنسٹرکٹیوزم از اے لرننگ تھیوری دیٹ equates learning with creating meaning from the experience. کنسٹرکٹیو کا مطلب ہے کہ ایک کنسٹرکٹیو تھیوری, یعنی کنسٹرکٹیوزم یعنی آپ نے کچھ سن لیا, ٹھیک ہے, یا کچھ پڑھ لیا, اور آپ اس کو اپنی میننگ اب کریٹ کرتے ہیں اور اپنی ایکسپیرئنس سے اس میں اپنی مطلب نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کنسٹرکٹیوزم کہتے ہیں. یعنی ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Constructivism usually used to teach a higher order of the thinking skills such as reasoning and problem solving while helping students to transfer knowledge to new and different situation. ٹھیک ہے, ایک different situation جو ہے وہ produce ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. It is constructivism is a process of constructing knowledge rather than acquiring. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ آپ اپنی جو آپ کی پاسٹ کی ایکسپیرئنس ہے اس کو استعمال کر کے آپ اس سے میننگ نکالیں گے, اس کو کنسٹرکٹیوزم کہیں گے. دیکھیں نالج ریدر دین ایکوائرنگ اٹ, یعنی آپ کنسٹرکٹ کریں گے نالج کو, یعنی کریٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو حاصل کریں گے. لیکن یہ سمپل ایکوائرنگ نالج نہیں ہے, یہ کنسٹرکٹیو ایکوائرنگ ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل کیا ہے؟ رول پلے, immersion, allowing student to engage in the real world activities. یعنی اسٹوڈنٹ کو آپ کہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کنسٹرکٹیوزم. ہیومنزم فوکس on the individual as the subject and assert that learning is a natural process that helps a person reach self-actualization. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہیومنزم ہے یہ سیلف لرننگ ہے, یعنی ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ سیلف لرننگ کرتے ہیں. یعنی انسان بنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خود بخود اس کو پتہ چل جاتا ہے, اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو بھوک لگی ہے, خود سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, یعنی سیلف ایکچولائزیشن. اور یہ جو لرننگ ہے یہ ایک نیچرل لرننگ ہے, یعنی دا نیچرل لرننگ آف سیلف ایکچولائزیشن از کالڈ ہیومنزم. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ہیومنزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کے ذریعے جو آپ سیکھتے ہیں خود بخود جو آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمری کیا ہے اس کا؟ جو ہم نے اتنا لمبا چوڑا لیکچر پڑھا, اس کی سمری کیا ہے؟ اچھا, سمری یہ ہے پورے لیکچر کی کہ سمری یہ ہے بیہیویئرزم کیا چیز ہے. سمپل الفاظ میں بیسک آئیڈیا, اسٹیمولیٹ رسپانس, یعنی آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں آپ اس پہ رسپانس دیں. یعنی آپ کوئی چیز دیکھیں, ایونٹس دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنی بیہیویئر سے اس کو رسپانس دیں. لرننگ ویو ایز, یعنی
آپ کسی چیز کو دیکھیں اور اس سے ویو کے ذریعے آپ لرننگ کریں. لرنر ویوڈ ایز پیسو رسپانڈنگ ٹو انوائرمنٹل اسٹیمولی. یعنی پیسو طریقے سے آپ یعنی کسی چیز میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ایکٹیو نہیں ہے لیکن پیسو طریقے سے بھی آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس کو بیہیویئرزم کہتے ہیں. آل بیہیویئر کین بی ایکسپلینڈ وداؤٹ دا نیڈ ٹو کنسیڈر انٹرنل mental states or consciousness. Behavior may result in reinforcement likelihood that behavior will occur in the or punishment. ٹھیک ہے. یعنی پنشمنٹ یا بیہیویئرزم کے ذریعے ری انفورسمنٹ کے ذریعے لائکلیہڈ یعنی آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہی آپ دیکھتے ہیں کافی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے اس کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں بیہیویئرزم. کاگنیٹزم کیا چیز ہے؟ بیسک آئیڈیا اس کا کیا ہے؟ مینٹل فنکشن ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ دیکھیں وہ کیا تھا آئیڈیا؟ اسٹیمولس رسپانس. یعنی آپ نے کوئی واقعہ دیکھا واقعہ بیہیویئرزم میں اور آپ نے رسپانس دیا. لیکن بیسک آئیڈیا کاگنیٹیوزم کا کیا ہے؟ کاگنیٹیوزم کہ مینٹل فنکشن کین بی انڈرسٹوڈ. یعنی آپ ذہنی طریقے سے اس کو ذہن سے ٹھیک ہے مینٹل فنکشن سے آپ چیزیں انڈرسٹوڈ کرتے ہیں. لرننگ ویوڈ کیا ہے؟ انفارمیشن پروسیسر. ٹھیک ہے. یعنی ایک جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں. کاگنیٹیوزم فوکس آن انر مینٹل ایکٹیویٹیز. پیپل آر ریشنل بینگ ہوز ایکشن آر اے consequence of thinking. Information come in is being processed and leads to certain outcome. ٹھیک ہے. یعنی یہ کاگنیٹیوزم جو ہے یہ اس میں انفارمیشن انر اور مینٹل ایکٹیویٹی کے ذریعے اور پیپل ریشنل طریقے سے اور کانسیکوینس ایکشن اور تھنکنگ سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. کنسٹرکٹیوزم کیا چیز ہے؟ بیسک آئیڈیا سے کیا ہے؟ لرننگ از این ایکٹیو کنسٹرکٹیو پروسیس. یعنی یہ لرننگ جو ہے نا یہ کنسٹرکٹیو پروسیس ہے سمپل. اور لرنر ویوڈ کیا ہے؟ انفارمیشن کنسٹرکٹر. کیا آپ کو دیتا ہے؟ انفارمیشن ٹو کنسٹرکٹر تھا. وہ دوسرے میں کیا تھا؟ انفارمیشن پروسیسر تھا. ٹھیک ہے. پیپل ایکٹیولی کنسٹرکٹ اور کریٹ دیئر own subject representation of the objectively related. یعنی ریئلٹی جو ہے آپ اور ہر ایک آدمی لوگ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور کریٹ کرتے ہیں جو چیز پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور اس سے اپنا آئیڈیا اور میننگ نکالتے ہیں. نیو انفارمیشن از لنک ٹو پریئر نالج. یعنی آپ کے پاس جو پہلے سے نالج ہے اس کے ساتھ جو نئے انفارمیشن ہے وہ خود بخود کنسٹرکٹیو طریقے سے لنک ہو جاتی ہے. پھر ہے ہیومنزم. ہیومنزم کیا چیز ہے؟ اس کا بیسک آئیڈیا کیا ہے؟ لرننگ از اے پرسنل ایکٹ ٹو فلفل ون پوٹینشیل. لرننگ جو ہے وہ پرسنل ایکٹ ہے. کیا چیز ہے؟ پرسنل ایکٹ ہے ٹو فلفل سم ون پوٹینشیل. یعنی کسی اور کی جو آپ نے کچھ دیکھا اس کو آپ نے پرسنل طریقے سے اس پہ ایکٹ کیا اور اس کے ذریعے آپ نے سیکھا. لرننگ از اے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اینڈ پرسنل. ٹھیک ہے. فیسیلیٹیٹڈ بائی ٹیچر ود دا گول آف ڈیولپنگ سیلف ایکچولائزیشن پیپل ان دا کوآپریٹو سپورٹیو انوائرمنٹ. وہی ہے کہ ہیومنزم کیا ہے؟ جس کے ذریعے ہمیں ٹیچر سکھاتے ہیں یا ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں اور اپنی سیلف ایکچولائزیشن کے ذریعے اور سپورٹیو انوائرمنٹ کے ذریعے کوآپریٹیو انوائرمنٹ کے ذریعے لوگ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. کیا تھا کہ ایکوزیشن آف نالج. نالج ہمیں کون کون سے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی نالج ہمیں 4 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. یعنی ہم جو نالج حاصل کرتے ہیں وہ 4 طریقوں سے حاصل کرتے ہیں. کس کس سے؟ سمری کیا ہے؟ بیہیویئرزم سے، کاگنیٹیوزم سے، کنسٹرکٹیوزم سے اور ہیومنزم سے. 4 ہو گئے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ بیہیویئرزم، کاگنیٹیوزم،
کنسٹرکٹیوزم اینڈ ہیومنزم. کیا ہے؟ ہیومنزم. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ایکوزیشن آف نالج. یعنی نالج ایکوزیشن ہمارا کیا ہے؟ ہمیں بیہیویئر کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. ایکٹیویزم یہ کنسٹرکٹیو طریقے سے سیکھتے ہیں, کوگنیٹیو طریقے سے سیکھتے ہیں, اور لاسٹ ون ہیومن طریقے سے سیکھتے ہیں. یعنی ہیومن نالج, ہیومن جو جبلتی طریقہ ہے, ہیومنزم جو ہے ٹیچنگ وغیرہ, جس کے ذریعے ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ سن کے یا پڑھ کے ایکٹیویٹی کر کے سیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکوزیشن آف نالج. اس کو پڑھے سیکھے اور پھر کچھ سمجھنا ہے تو